اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہمارے جو لیکچر ہیں مردوں تک بھی جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے گھروں میں بھی بھائیوں اور بیٹوں کو بتانا ہوتا ہے، شوہروں کو مسجد کی صف بندی دیکھیں، اور الحمدللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جمعے کی نماز میں وہاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مسجدوں کی صفہ بندی دراصل اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ جو اس اہم ترین وقت پر اللہ کے گھر میں نظر نہ آئے یا دیر سے پہنچے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کو اللہ کی پکار سے زیادہ اپنے نفس کی پکار عزیز ہے۔ پھر کیسے خشوع اور خضوع آئے گا؟ مثلا ہم جب پہلے ریلیٹیوز کی شادی ہوتی ہے، کوئی قریبی رشتے دار کی، ہم پہلے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم کوئی مہمان تھوڑی ہیں، گھر کی بات ہے، ہمیں پہلے ہونا چاہیے۔ اور اگر دیر سے جائے تو کتنے ہمارے ایسے بھی ریلیٹیوز ہیں جو مائنڈ کرتے، ناراض ہو جاتے ہیں، محبت میں ناراض ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں غیروں کی طرح آئے ہو، اب آئے ہو۔ اور کسی جگہ آپ دیر سے پہنچے تو کتنی دفعہ سوری کرنا پڑتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، آفس سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ورنہ میں تو کب سے آنے کے لیے ہم تیار تھے۔ کیوں معذرتیں کرتے کہ وہ ناراض نہ ہو؟ اب اللہ تعالیٰ جو وقت ہے اس سے ملاقات کا، ویسے تو ہر وقت ہماری نفس پہ، ہماری ذات پہ اللہ چھایا رہنا چاہیے، لیکن وہ خاص وقت ہے جب وہ پکارتا ہے تو ہمیں اپنے نفس کی پکار عزیز ہوتی ہے۔ عین اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو دوسرے مشاغل میں مصروف رکھتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے حضور پہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اسی طرح ہم خواتین کو دیکھ لیں، اب آپ کہتی ہیں آپ کو کیا پتا اتنے امپورٹنٹ کام ہے، آپ کبھی سوچا کرے نا کہ وہ کام دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ بچے دیے الحمدللہ، لیکن بچے اس لیے دیے کہ آپ دینے والے کو بھول جائیں، آپ اپنی نمازوں سے غفلت کر لیں۔ بچوں کو بھی پالیں، گھروں کو بھی دیکھیں، بہترین مائیں بنے، امت کی بہترین عورتیں بنے، لیکن جب رب کی بلاوے کا وقت آ جائے سارے کام چھوڑ دیں۔ یہ اپنے اندر خود احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی آواز امپورٹنٹ ہے یا میرا جو کام چل رہا تھا، جو میں کر رہی تھی، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک امام صاحب کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کی مسجد کے نمازی عموماً دیر کر کے نماز کے لیے آتے تھے۔ ایک روز نماز شروع ہوئی تو حسب دستور چند آدمی موجود تھے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو پوری صف کھڑی بھی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا ان کی زبان سے نکلا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے متقیوں کا امام بنائے۔ یعنی متقی کون ہے؟ یہ نہیں ہوتے جو ٹیل ٹول کے آتے ہیں، تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ ایسے لوگوں کی امامت نے تو مجھے بیمار بنا دیا جن کا حال یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو چکتی ہے یا اس کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو وہ بھاگم بھاگ آتے ہیں اور دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ خدا، یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ یہ کسل کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا ہے جس کو ذکر قلیل کہا گیا، یا یہ وہ صلوات ہے جس پر قرآن میں سخت وعید آئی، خاص طور پر صبح کی نماز جو صلاۃ مشہود ہے۔ تو اس وقت انہوں نے افسوس کا مقام کیا کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے نمازی ہیں، کس وقت آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کاش میں متقیوں کا امام ہوتا۔ کوئی بھی دین کا کام ہے نا، کوئی بھی، ہم یہاں نماز کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہمارے حواس پہ چھایا ہونا چاہیے نا، سوائے یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو جائے، اس میں تو آپ کا زور نہیں چلتا۔ ادروائز ہم کیوں ایسے کام اسی وقت شروع کریں جب ہمارا وہ دینی کام رہ جائے، دینی فریضہ رہ جائے۔ ہم اس دن کو، پورا دن تھوڑی ہوتا ہے، اس میں اس گھنٹے کو یا نماز کے جو اوقات ہیں یا قرآن پڑھنے کے جو آپ کے اوقات ہیں ان کے دائرہ کیوں نہیں لگا لیتے کہ ان اوقات کو ہم نے کسی اور کام کے لیے نہیں دینا۔ تو جو نماز ہے صبح کی نماز، اسے صلوات مشہود کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں، حاضر کی نماز، بنی اسرائیل سورت میں اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ اس میں جو شخص وقت پر نہیں پہنچا یا اس سے غیر حاضر رہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا لباس اس سے اتار لیا جائے اور شیطان کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی پناہ باقی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ بس ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے اپنے ذمے کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھے، کیونکہ اللہ جس سے اپنے ذمے کے متعلق کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا
وہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. اور آپ جانتے ہیں نا فجر کی نماز جو نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی حدیث میں اور خواب والی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 2 پتھروں سے اس کا سر کچلا جاتا تھا بار بار. اور ہمیں نیند اتنی پیاری ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈر کے نہ آئے، شاید میری ایسی فیلنگ ہے، محبت سے آئیں. بچے کو بھی ڈرا ڈرا کے نا وہ آپ سے مان تو جاتا ہے لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا، اور جب بھی وہ پر پرزے نکالتا ہے سب سے پہلے بدلے لیتا ہے آپ سے. لیکن محبت اور شفقت سے جو آپ اس کو چیز بتاتی ہیں وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے. چلے کچھ لوگ اگر محبت سے نہیں آتے تو ان کو ڈر کا ہی بتا دے. شاید یہی حدیث ہمیں فجر کی نمازوں میں اٹھا کھڑا کرے کہ 2 پتھروں کے درمیان سر کچلا جائے گا. لیکن اصل میں پھر یہی کہوں گی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو نیند ہی نہیں آتی کہ اس نے آنا ہے، اتنے بجے آنا ہے، پوری رات وہ جاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی صبح کی نماز جو ہے وہ حاضر کی جائے گی. فجر کی نماز حدیث کے الفاظ میں اول النہار کی نماز ہے اور وہ دوسری نمازوں کا مقدمہ ہے، آغاز ہے. کتاب لکھتے ہیں نا مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ اس پوری کتاب میں کیا ہے، اور میں مقدمہ ضرور پڑھتی ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رائٹر کیا لکھنا چاہ رہا ہے. فجر کی نماز بتاتی ہے کہ باقی 5 نمازوں کا آپ نے کیا حشر کرنا ہے، اور فجر کی نماز بتاتی ہے کہ آپ فجر ہی میں نہیں اٹھے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا، ایک ستون تو آپ نے ویسے ہی گرا دیا. ہر روز جب صبح کی سفیدی سورج کے آنے کی خبر دیتی ہے تو 2 طرح کے مواقع انسان کے لیے کھلتے ہیں، یا کہنے 2 دروازے کھلتے ہیں، ایک دنیا کا، دوسرا آخرت کا. ہر صبح یہی ہوتا ہے نا. اب ہم نے تو پلان ہی صبح دنیا کے کاموں کا کیا ہوتا ہے، کل یہ کرنا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے. عین اس وقت جب صبح ہوتی ہے تو آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ پکار انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ دن کی سرگرمیوں کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے اور فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اس ارادے کا اظہار کرے کہ وہ آنے والے لمحات کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں لگائے گا. وہ آنے والے دن کو اللہ کی عبادت میں بسر کرے گا. عین اس وقت ایک اور پکارنے والا پکارتا ہے، اور یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے، جو ایک ایک شخص کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اپنے دن کو صرف دنیا حاصل کرنے میں لگائے گا. اب دیکھیے اشراق جب پڑھی جاتی ہے تو میری ایک ہی دعا ہوتی ہے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. پھر تو دن میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سارے کام کر کے بیٹھ جائیں، سمجھ نہیں آتی اب کیا کریں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وظیفے نہیں ہوتے، ٹپس ہوتے ہیں. آپ اس کو کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے وقت میں کتنی برکت ہوگی. اب ہوتا کیا کہ عین اس وقت انسان کہتا ہے چلو ابھی بڑا ٹائم ہے اشراق کا، یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے. جب دیکھتے نا 11:45 ہوئے کہتے ہو ابھی تو زوال کا ٹائم شروع ہونے لگا، جلدی سے اشراق کر لیں، کیا برکت ہوگی. کم سے کم اشراق کو تو اپنے وقت پہ آپ پڑھیں. تو جب 2 آپ کے پاس ہے نا، ایک رحمان کی آواز ہے، ایک شیطان کی آواز ہے. اب یہیں سے دیکھ لیں کہ آپ رحمان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں یا شیطان کی آواز پہ. سارے کام کریں. میں بارہا یہ کہتی ہوں، یہ میں نہیں چاہتی کہ آپ ربانیت میں چلے جائیں، لیکن آپ نے کہیں سفر بھی کرنا ہے نا تو نماز کا رکھ کے حساب کہ نماز پڑھ کے نکلیں گے. اور ایسے لوگوں کو دیکھیں ایک ہی ہوتا ہے، نماز کے بعد یہ کریں گے، نماز سے پہلے یہ کریں گے، نماز کے بعد یہ، تاکہ نماز ہماری کسی طرح ضائع نہ جائے. تو پہلی پکار دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. کیوں؟ ہزاروں کی آبادی میں صرف چند ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے لیے نکلتے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا کسی اور کام کے قابل نہیں رہتے. افسوس نہیں ہوتا کتنا بڑا ہمارا سیکٹر ہے. اگر سارا سیکٹر ہماری مسجد میں چلا جائے تو بہت چھوٹی ہو جائے گی، خالی پڑی ہوتی ہے، ویران پڑی ہوتی ہے. رمضان میں آپ دیکھیں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جوتوں کو بھی اٹھا کے باہر رکھنا پڑتا ہے، باہر تک لوگ آ جاتے ہیں. باقی سال وہ کدھر ہوتے ہیں؟ بستروں میں سوئے ہوئے یا گھر میں پڑھ لی. مردوں کی بات کر رہی ہوں، عورتیں بھی کافی نہیں پڑھتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب پڑھتے ہیں؟ میں ایک سیکٹر کی صرف بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ سیکٹرز ملاتے جائیں، پھر شہروں کی بات کریں، پھر ملک کی بات کریں. اگر پورا اسلام آباد فجر میں باہر نکل آئے، کوئی دھرنا نہیں رہتا اس کے آگے، پھر راستے بلاک ہو جائیں، پوری قوم باہر نکلی ہو، کیسا خوبصورت منظر ہو. ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، فلاں نے نماز پڑھی، کتنے زیادہ لوگ تھے. سارے کیوں نہیں تھے بھئی؟ زیادہ کیا مطلب؟
باقی کدھر تھے؟ جو نہیں تھے وہ کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ اب پہلی پکار تو ٹکرا کے دیوار سے واپس چلی گئی، اب دوسری پکار، یہ سن کر ہر شخص متوجہ ہوا، کسان اپنے کھیتوں کی طرف، تاجر کنجیاں اٹھا کر اپنے دکانوں کارخانوں کی طرف، ملازمین اپنی دفتروں کی طرف، بچے اپنے اسکولوں کی طرف، اور کچھ لوگوں کو آرام عزیز ہوتا ہے، اس نے تو اٹھنا ہی 12 بجے ہوتا ہے، وہ مزید بستروں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ دوسری پکار سننے والے زیادہ لوگ ہیں، اور جو پہلی پکار سنتے ہیں ان کی خشوع خضوع کی جو پہلی میں نے علامت بتائی، وہ جب تک نہیں پیدا کریں گے اس کی حفاظت اول وقت میں، اس کے صحیح وقت میں، اور ان تمام مشاغل سے نہیں بچیں گے جو اس میں خلل ڈالتی ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں نا۔ کوئی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اگر بچی یا بچہ، تو وہ کافی چیزیں چھوڑ دیتی ہے، گیمز میں نہیں حصہ لینا، شادیوں پہ وہ نہیں نظر آتی، کیا چیز ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ ہمیں تو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے چاہیے نا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں سارے تیار ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی پاگل ہی ہو جائے گا کہ نہیں چاہیے، لیکن وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور وہ ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، شیطان نے ہمارے ارد ان کا بسیرا کیا ہوا ہے۔ ان کو چھوڑیں، انشاءاللہ وہاں پھر ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے، پھر جو دل میں آئے گا کریں گے۔ یہ چند روزہ زندگی، اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کہتے ہیں نا آپ بے آرام کر لیں۔ تو کس قدر غافل ہے انسان جو اس وقت بھی محروم رہتا ہے جبکہ پانے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں۔ ایک دروازہ جو ہر روز انسان کے لیے کھلتا ہے، مگر نادان انسان ہر روز اسے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو نماز ہے اس میں خشوع اور خضوع نہیں آتا۔ جی، صلوات خشوع کی دوسری پہچان یہ ہے کہ نماز میں آدمی کا جھکنا اس کی پوری زندگی میں اس قسم کا جھکنے کا عنوان بن جاتا ہے، یعنی پتہ ہو کہ کیا وہ باقی زندگی میں بھی رب کے احکامات کے آگے جھکتا ہے، تو جواب صفر ہوگا۔ آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ میرے رب کا ہی حکم ہے نا کہ نہ صرف پردہ کرو بلکہ شرع کرو، تمام نامحرموں سے دور رہو، جس میں آپ کے دیور بھی آتے ہیں اور بنوئی بھی آتے ہیں، نندوئی بھی آتے ہیں، اور بڑی لمبی لسٹ ہے۔ کتنی ہی با نمازی خواتین ہیں جو نہیں کرتی۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی یہ نماز جھوٹ نہیں ہے؟ اس کے آگے جھک کے یہ کہنا کہ اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ وہ آقا، وہ مالک، وہ بادشاہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اب جھکی رہے۔ اب اس طرح کر لیں نا، دنیا کو کوئی بادشاہ کاموں پہ بھیجا، واپس آئے ہیں، جھک جھک کے سلام ہو گیا سلام، اب بتائیں جی کام کب تک ہوا؟ وہ کہ جی کام تو مجھے نہیں یاد، تو کہ کیا پھر میں تمہارے جھک جھک کے سلام کرنے کو کروں؟ ہم جھک جھک کے 5 وقت میں اللہ تو بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان۔ کتنی دفعہ پڑھیں جی؟ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، اور میں کہتی ہوں ایک ہی دفعہ پڑھ لو پر پتہ تو ہو کہ پڑھا کیا۔ کبھی آپ جھکے تو سوچئے گا میں کیوں نہیں کرتی پردہ، میں کیوں نہیں شرعی پردہ کرتی، مجھے کس چیز نے روکا ہوا کہ میں نامحرموں کے سامنے اپنا منہ ننگا کر کے چلی جاتی ہوں؟ بہت سی چیزیں، سود کھانے والے پوچھے اپنے آپ سے، رشوت لینے والے پوچھے اپنے آپ سے۔ اس طرح دیکھتے ہیں عورتوں کو مرد گناہگار نہیں ہوتے۔ لطیفہ یہ کسی نے کہا عورتیں تو کبھی راضی نہیں ہوتی، مرد تو عورتوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے، عورتیں تو کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو گھٹیا بات، کیوں خوش ہوتے ہو آپ پرائی عورتوں کو دیکھ کے؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آنکھوں کے زنا کا خوف نہیں آتا؟ عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ ہاں 5 وقت، اور سب سے بڑا افسوس کہ مسجد جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کچھ تو ڈرو، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو۔ اگر غلطی سے عورتیں جلدی، انہیں کوئی کام ہے، وہ جلدی نکل ہی آئی ہیں، آپ راستہ چھوڑ دو، آپ منہ ادھر کر لو، نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو پھر کس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تو بڑا، کس طرح آپ جھکے؟ تو دوسری جو پہچان ہے نا، جھکنا، آپ کی پوری زندگی کا عنوان ہونا کہ آپ جھکے ہوئے ہیں، آج ہی زمین سے زمین ہوئے ہیں۔ آپ کا رکوع اور سجدہ دراصل اس بات کا ایک عملی اقرار ہے کہ میں نے پوری زندگی اللہ کے آگے ڈال دی، تبھی تو نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اور مکمل طور پر اللہ کے حکم کی میں پابند بن چکی ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ العنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بدکاریوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نہیں، میں نے تو جلدی سے ختم کر کے ڈرامہ دیکھنا،
یہی ہے نا آج کل کی ٹاک. اور اب تو موبائل ہاتھ میں آ گئے، فیس بک بھی دیکھنی ہے، یوٹیوب بھی دیکھنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس کو آپ صحیح استعمال کریں نا، اسے بھی آپ بہترین استعمال کریں. اس ٹیکنالوجی کو تو دیکھیں آپ کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے، آپ کا دین کیسے پھیلتا ہے. لیکن ہم نے تو اس کے جو نیگیٹو پہلو ہے نا اسی کو لینا ہوتا ہے. تو یہی وجہ خشوع خضوع نہیں. اگر آپ نے عام زندگی میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا ہوگا نا تو نماز میں تو آپ کانپ جائیں گی. حاضری کا وقت ہے نا، اٹینڈنس کا وقت ہے، ساری کارکردگی پوچھنے کا وقت ہے. ایک نبی نے جب لوگوں کو اللہ کا عبادت گزار بننے کی دعوت دی تو ان کی قوم جس نے اپنی زندگی کی باغ اپنے نفس کے حوالے کر رکھی تھی اور کسی دوسری نظام عطا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے جواب دیا. یہ سورۃ ہود میں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد، اے شعیب کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہمارے مالوں میں ہماری مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں. تو نماز روکتی ہے نا شرک سے، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی نہیں روکتے. بڑے بڑے نمازی ہیں جو پھر غیر الہوں کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو جس الہ کی پوجا کی گئی اس کا انسان کا اپنا نفس ہے. انا، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا گریٹ، بہت سی چیزوں کے آگے ہم جھکتے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوگا کہ نماز محض رسمی قسم کی پوجا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود اور تمام اثاثے کو خدا کے آگے ڈال دینے کا نام ہے.